جو ہم سنتے آ رہے ہیں کہ علی نال بغض رکھے ابھی تو نکمے علی نال بغض رکھے ایویں تو نکمے جتھے تیرا حج ہوگے اتنے علی کمے دعوت دے رہا ہوں حضرت علامہ مولانا حافظ محمد ذکر احمد قادری صاحب ماشاءاللہ بڑی دیر سے تشریف لائے ہیں آپ صاحب ماشاءاللہ کتاب کے لیے تشریف لا رہے ہیں حافظ محمد ذکر احمد قادری صاحب بڑی ہی ماشاءاللہ علمی گفتگو ارشاد فرماتے ہیں بڑی ہی تیاری کے ساتھ آپ تشریف لاتے ہیں اللہ رب العزت ان کی آواز میں عمر میں برکتیں عطا فرمائے ماشاءاللہ دوران خطاب آپ نے سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ سے آپ نے بلند آواز سے دعا دینی ہے ماشاءاللہ الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين واجب القدر واجب الاحترام فخر السادات مجاہد ملت حضور قبلہ سید ذوالفقار حسین نقوی شاہ صاحب اور پیر طریقت رہبر شریعت فاضل نوجوان پیر سید جنبل حسین نقوی شاہ صاحب اور سٹیج پر بیٹھے تمام مہمانان گرامی شناخان رسول عوام الناس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ پیارے نبی شہنشاہ دو جہاں والی کون و مقام ہادی سبل مولا کل ختم رسول معصوم آمینہ احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ کے حضور درود و سلام کا ہدیہ پیش کیجیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا محبوب رب العالمین علیکہ یا نبی علی منم غلام منست منم غلام علی علی منم غلام منست منم غلام علی ہزار جان سے بہتر ہے ایک نام علی واہ 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 سبحان اللہ ایک بڑی پیاری حدیث سے شروع کرتا ہوں رمضان المبارک کا آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا اتق من النار آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا اور آخری عشرہ 21 رمضان کا دن مولا علی شیر خدا کی شہادت کا واہ ماشاءاللہ رمضان آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا
21 رمضان مولا علی شیر خدا کی شہادت کا علماء نے اس کا یوں ترجمہ کیا، جہنم کی آزادی سے وہ بچ سکتا ہے جس کے دل میں حب علی ہوگا۔ جہنم سے آزادی کا جو دن ہے وہ رمضان کا آخری عشرہ یعنی 21 سے شروع ہوا، 21 کو مولا علی کی شہادت ہوئی، اور جس کی شہادت ہوئی 21 کا دن، اس دل میں محبت ہوگی علی کی، اللہ اسے جہنم سے آزادی فرما دے گا۔ اب نسبت کی باتیں کریں گے تو پھر توجہ سے سوچنا، حضور علیہ السلام جو کائنات کی جان ہے، انہوں نے فرمایا علی کا خون میرا خون ہے، علی کا خون میرا خون ہے، علی کا جسم میرا جسم ہے۔ پھر بتائیے خندق میں کون تھا؟ ابھی چلتے کھولتے ہیں موضوع کو۔ جب خندق کا موقع آیا، عمر عبد بدھ نے چھلانگ لگائی اور وہ غنڈہ بدماش کہنے لگا، کون ہے جو جنت میں جانا چاہتا ہے؟ علی شیر خدا کھڑے ہوئے، یا نبی اللہ میں حاضر ہوں۔ اللہ کے رسول نے علی کے چہرے کو دیکھا، کہا علی بیٹھ جاؤ۔ سب صحابہ کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ ہے، علی کے لیے بھی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، لیکن ایک جملہ جو کسی صحابہ کے حصے میں نہیں آیا وہ علی کے آیا، کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، علی تیرا چہرہ برکت والا، علی تیرا چہرہ سلامت رہے، علی تیرا چہرہ نور والا۔ اور نبی نے کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے چہرے پہ نظر، ماشاءاللہ، کیا بات ہے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، کیا بات ہے افسر، ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ اللہ کے نبی نے علی کے چہرے پر کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم پہ نظر ڈالی، کہا علی بیٹھ جاؤ۔ جانتے نہیں عمر عبد بدھ ہیں، وہ غنڈہ ہزار کے مقابلے میں اکیلا لڑتا ہے۔ علی نے نظریں جھکا کے ادب سے کہا، یا نبی اللہ، علی بھی تو اسد اللہ ہے، اللہ اس کا رسول کا شیر ہے۔ علی مرتضی، علی چنا ہوا، علی مرتضی، علی چنا ہوا، کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم علی، مرحب کے مقابلے میں جانے والا علی، علی حیدر کرار، جو پلٹ پلٹ کے حملہ کرے اسے حیدر کرار کہتے ہیں۔ عرض کی یا نبی اللہ، علی اللہ اس کے رسول کا شیر ہے۔ اس گنڈے نے کہا کوئی ہے جنت میں جانے والا تو آؤ۔ علی کھڑے ہوئے، عرض کی یا نبی اللہ میں ہوں، اب ذرا آپ نے بتانا ہے کہ خندق میں کون گیا لڑنے؟ علی کھڑے ہوئے، نبی نے کہا علی رک جا، جو نبی کے سر پر دستار تھی وہ علی کے سر پر باندھ دی۔ دستار کون تھی؟ ختم نبوت والی، علی کے سر پر باندھی دستار، نبی کی سر علی کا۔ علی کو جو کمر بند باندھا گیا وہ نبی کا کمر بند ہے، کمر علی کی۔ کہا خون علی کا میرا، گوشت علی کا میرا، میں علی سے، علی مجھ سے، اور سر پہ علی کی دستار، ہاتھ میں ذوالفقار حیدری۔ بتائیے پھر احد میں کون لڑا، خندق میں کون تھا؟ اور ظاہراً تو علی تھے، اور ظاہراً تو علی تھے، اور ظاہراً تو علی تھے، درمیان میں محمد مصطفیٰ تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اور ظاہر تو علی تھے، ظاہر تو علی تھے، پیچھے محمد مصطفیٰ تھے۔ اب اللہ رب العزت بھی اپنی شان کے مطابق زمین پہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھنے سے پاک ہے لیکن جیسے اس کی شان ہے۔ اب نبی کی توجہ بھی علی کی طرف، خدا کی
علی تیری قسمت پہ ناز کرے، پورا زمانہ دیکھتا ہے تو تیری طرف دیکھتا ہے۔ جب آپ گئے نا، حضور نے یوں ہاتھ اٹھا لیے، اللہ علی تیرے حوالے، اللہ علی تیرے حوالے۔ جب حضرت علی گئے، اس نے مذاق کیا، کہنے لگا بچے تو مجھ سے لڑے گا، تو جانتا نہیں میں کون ہوں؟ کہا مجھے تیرا تو نہیں پتا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میرا نام حیدر رکھا ہے۔ کون تو؟ میرا نام علی ہے، عبد المطلب کا بیٹا ہوں، ابو طالب کا بیٹا ہوں، عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ وہ عمر عبد ود کہنے لگا تیرے بڑے میرے تعلق والے تھے، میں تیرے خون میں ہاتھ نہیں رنگنا چاہتا۔ تو آپ نے فرمایا تو نہ رنگ علی تو تیرے خون میں ہاتھ رنگنے چاہتا ہے۔ اسے غصہ آیا، اس نے آپ پر وار کیا، آپ نے وہ روکا، آپ کا سر بھی زخمی ہوا۔ آپ کا جو لقب تھا نا کرار، پلٹ پلٹ کے حملہ کرنے والے، آپ پیچھے ہٹے، پلٹ کے حملہ کیا۔ اب تلواریں چمکنے لگی، گرجنے لگی، اب صحابہ کے دل یوں دھک دھک کر رہے ہیں۔ ظاہراً تو مقابلہ کمزور تھا، وہ غنڈہ دلیر تھا، ظاہراً کے حساب سے علی کمزور تھے، لیکن انہیں کیا پتا تھا علی کی رگوں میں ہاشمی خون ہے، علی کے بازوؤں میں قوت پروردگار ہے۔ جب جنگ ہو رہی تھی، آسمانوں سے آواز آ رہی تھی، علی کی شجاعت اور ذوالفقار جیسی تلوار جیسی کوئی تلوار نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ جب آپ کی تلوار، ادھر صحابہ گھبرا رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اچانک تلواریں چمکنے شروع ہوئی، بجلی کی طرح آندھی چلنا شروع ہو گئی۔ خندق کے اندر مقابلہ ہے، اچانک آواز بند ہو گئی۔ صحابہ کا دل گھبرا گیا، کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ علی شیر خدا اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جب وہ آندھی ذرا تھمی تو ایک آواز بلند ہوئی، اللہ اکبر۔ صحابہ نے کہا اللہ اکبر، خوشی کا نعرہ اٹھا۔ علی عمر بدھ کو قتل کر کے جب خندق سے باہر آئے، یوں نبی کے سامنے آئے، نبی نے کہا علی رک جا۔ علی کے لیے نبی نے مسند چھوڑ دی، آگے بڑھ کے علی کو سینے سے لگا لیا۔ اللہ یا رسول اللہ، یا ہے زندہ باد۔ علی شیر خدا کی شجاعت، علی شیر خدا کی بہادری، وہ یہ سمجھتا تھا میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، پر انہیں کیا پتا تھا یہ ہاشمی شہزادہ ہے، یہ ہاشمی نور نظر ہے، اس کی ایک زندہ باد، زندہ باد، زندہ من کنتی مولا، من کنتی مولا، من کنتی مولا۔ آپ کے لیے آپ نے مسند چھوڑی، فاطمہ الزہرا کے لیے حضور مسند چھوڑ دیتے تھے، علی کے سر پر دستار باندھی، تاجدار ختم نبوت نے اپنی دستار علی کے لیے، اور جب سیدہ فاطمہ آتی حضور کھڑے ہوتے، اپنی مسند پر بٹھاتے، ختم نبوت کے والی فاطمہ کے لیے جگہ خالی کر کے اپنے پاس بٹھاتے، علی کے سر پر اپنی دستار باندھتے۔ علی اور فاطمہ اسے سمجھ آئے گا جس کے پاس ایمان کی دولت موجود ہے۔ حضرت علی شیر خدا کی آؤ سنیو ایک بڑی پیاری بات۔ حضرت عمر فاروق بیٹھے ہوئے تھے، ایک بدبخت خارجی کہنے لگا، اس نے، میں وہ لفظ نہیں کہوں گا، اس نے مولا علی کی شان میں گستاخی کر دی۔ حضرت عمر فاروق کو جلال آیا،
مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، یوں روضہ رسول کی طرف اشارہ کیا، کہا جانتے ہو اس میں کون آرام کر رہا ہے؟ کہا جی میں جانتا ہوں، اس میں اللہ کے نبی۔ حضرت عمر کہنے لگے اگر تو جانتا ہوتا کہ اس میں کون آرام کر رہا ہے تو کبھی علی کی گستاخی نہ کرتا۔ سن علی کون ہے؟ محمد ابن عبداللہ بن عبد المطلب، محمد کا باپ عبداللہ، عبداللہ کا باپ عبد المطلب، علی ابن ابی طالب بن عبد المطلب۔ علی وہ ہے وہ جس کا باپ ابو طالب اور دادا عبداللہ، محمد اور علی کا نام بھی ایک ہے اور جد بھی ایک ہے، محمد اور علی کی پگ بھی ایک ہے۔ کہا علی کا وہ دادا جو محمد مصطفیٰ کا دادا، علی کا وہ چاچا جو حضور کا چاچا، علی اور نبی کی خوراک بھی ہے۔ جس ماں نے روٹی پکا کے علی کو کھلائی، فاطمہ بنت اسد، اسی ماں نے روٹی پکا کے علی کو کھلائی ہے۔ دادا بھی ہے، جد بھی ہے، پگ بھی ہے، اور اسی ماں خدیجہ الکبریٰ نے روٹی پکا کے اپنے ہاتھوں سے فاطمہ کو کھلائی اور پھر علی کو کھلائی، محمد مصطفیٰ کو کھلائی۔ علی کی محمد کی پگ بھی ایک اور جد بھی ایک، خوراک بھی ایک۔ بات یہاں تک نہ رہی، نبی کے دل کا جو ٹکڑا فاطمہ تھی وہ بھی علی کی عقد میں آ گئی، پھر علی 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 ہو گیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ علی 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 ہوا۔ حضرت عمر فاروق کیا کہا کرتے تھے کہ علی کی 3 نسبتیں کائنات میں اور کسی کے پاس نہیں۔ پہلی نسبت سیدہ فاطمہ آپ کے نکاح میں آئی۔ آپ کا گھر مسجد نبوی میں حضور کے گھر کے ساتھ جو چیزیں مسجد میں علی پر حلال تھی وہ علی کا خاصہ تھا، علی کے بعد کسی پر وہ چیزیں حلال نہیں تھی۔ سمجھنے والے سمجھ گئے، علی مسجد میں جو چیزیں علی پر حلال ہے وہ اور کسی پر نہیں۔ اور تیسری خاصیت علی کے پاس یہ ہے کہ جب آپ جنگ خیبر کے لیے نکلے تو اللہ کے نبی نے کہا میں جھنڈا اسے دوں گا جس سے اللہ اس کے رسول سے پیار ہے، اللہ اس کا رسول پھر اس سے پیار کرتا ہے۔ ان تینوں میں سے مجھے ایک بھی مل جاتی سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی ہوتی۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، علی کا امام۔ اب صحابہ کی نسبت سنیے، لوگ فرق ڈالتے ہیں۔ علی کا امام کون ہے؟ ابو بکر۔ علی کا امام ابو بکر، اور ابو بکر کا مولا مولا علی شیر خدا۔ جب حضور نے کہا نا من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ جب یہ حدیث پاک حضرت ابو بکر کے کانوں نے سنی، حضرت عمر فاروق کے پاس آئے اور عمر کا بازو پکڑا۔ یہ دونوں نفوس قدسیہ حضرت علی کے پاس گئے، حضرت علی کا بازو پکڑ کے بلند کیا، کہا علی تو ہمارا مولا ہے، ماشاءاللہ، علی تو ہمارا مولا ہے، علی مولا ہے۔ جو علی کو مولا نہیں مانتا وہ اپنے ایمان کا علاج کروا لے، اس لیے ایمان میں خرابی ہے۔ اس لیے حضور نے کہا علی مولا ہے، علی مولا ہے۔ چار پائی نبی کی لیٹے مولا علی ہے۔ واہ، کتنی بڑی شجاعت۔ یہ بھی پتہ ہے کہ یہ بستر پر موت ہے۔ علی شیر خدا فرماتے ہیں
ساری زندگی اس مزے سے نیند نہیں آئی جتنی نیند اس رات آئی ہے نبی کے بستر پر سو کر۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو کبھی رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرو، کبھی علی مولا کہا کرو، کبھی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کہا کرو۔ انہیں مختصر ناموں سے نہیں وسیع ناموں سے یاد کیا کرو۔ ایک دفعہ نہر فرات اچھلنے لگا، سیلاب لانے لگا، لوگ آئے مولا علی کے پاس، کہنے لگے یا علی نہر فرات میں سیلاب آ گیا ہے۔ تو علی نے یہ نہیں کہا بھائی انتظام کرو، بند بڑے کرو۔ آپ اٹھے، جو جبہ حضور پہنتے تھے علی نے وہ جبہ پہن لیا، جو دستار حضور باندھتے تھے وہ باندھ لی، جو عصا حضور پکڑتے تھے کھنڈی مبارک وہ پکڑ لی، اور پکڑنے کے بعد آپ نہر فرات پر چلے گئے۔ حسن بھی ہے اور حسین بھی ہے، دو نفل پڑے اور پڑھ کے پل پہ کھڑے ہوئے، ایک پھونک لگائی پانی کی طرف تو پانی ایک گز نیچے چلا گیا، پھر دوسری پھونک لگائی پانی 2 گز نیچے، پھر تیسری پھونک لگائی پانی 3 گز نیچے۔ لوگوں نے کہا یا علی اب ٹھیک ہے، اب یہ سیلاب نہیں آئے گا۔ اور علی کی بات تو پانی بھی مانتا ہے، آج کے مسلمان کو سمجھ بھی نہیں آتی۔ واہ واہ کیا بات ہے آپ کا، ماشاءاللہ۔ حضرت علی کی کیا بات ہے، آپ کی شان کیا بات ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ اعزاز دیا کہ آپ کی جو لاڈلی بیٹی تھی حضرت فاطمہ، وہ حضرت علی کے نکاح میں آئیں، پھر اللہ نے 2 شہزادے دیے، سیدوں کی نسل کا جو سربراہ ہے اسے علی کہتے ہیں۔ تو اندازہ لگائیے جو سیدوں کی نسل کا باپ ہے، سردار ہے، اسے علی کہتے ہیں۔ تو پھر جس کو اللہ رب العزت مرتبہ اور مقام دے، ہمیں بھی چاہیے اسے مانیں اور دوسروں تک اس کا پیغام بھی پہنچاتے رہیں۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے فضائل بڑے ہیں۔ بس آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ ایک مانگنے والا آیا، کافروں کی ٹولی لگی ہوئی تھی، کافروں سے وہ مانگنے والا کہنے لگا کچھ دو۔ انہوں نے مزاح کیا کہ وہ مسجد میں مسلمانوں کا علی ہے، اس کے پاس جاؤ۔ جب وہ مانگنے والا آیا، اس نے علی کی بارگاہ میں فریاد کی، تو اب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جیب کی طرف خیال کیا تو کچھ نہ ملا، تو یوں آسمانوں کی طرف دھیان کیا، منہ میں کچھ پڑا، اس کے ہاتھوں پر پھونک لگائی، کہا لے جاؤ۔ جب وہ لے کے باہر نکلا، کافروں نے وہ زبردستی ہاتھ کھولے تو ان ہاتھوں میں سونے کے سکے تھے۔ علی شیر خدا نے بتلا دیا زمین کے خزانے تو کیا ہے، مجھے اللہ آسمانوں کے خزانے بھی عطا کر دیتا ہے۔ نہ علی کی شجاعت کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے، نہ علی کی دلیری کا کوئی مقابلہ، نہ علی کی بہادری کا مقابلہ، نہ علی کی سخاوت کا کوئی مقابلہ۔ علی کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہی نہیں۔ یوں کہنے دیجئے اس کائنات میں جیسے خدا ایک ہے، محمد مصطفیٰ ایک ہے، اسی طرح علی شیر خدا بھی ایک ہے، نہ دوسرا خدا ہے
مجھے پیار ہے تو محمد مصطفیٰ سے، صلی اللہ مجھے پیار ہے تو علی سے، مجھے پیار ہے تو فاطمہ سے، مجھے پیار ہے تو حسن سے، مجھے پیار ہے تو حسین سے۔ نہ خدا کے بعد کوئی اور خدا، نہ محمد کے بعد کوئی اور محمد، نہ علی کے بعد کوئی اور علی۔ وما علینا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔